عالم سے ملیے، مولانا سے ملیے، حافظ سے ملیے، قاری سے ملیے، جس سے ملیے، سیدہ دائی حلیمہ تھکی ہاری ماندی غم زدہ ہو کر صاحب اتنی غمگین کہتی ہے کہ میں اس قدر غمگین تھی کہ پوچھو مت، میرے سینے میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میرے ایک بچہ پیٹ بھر کر پی سکے، ہمارے گھر میں اتنا کھانا نہیں تھا کہ میاں بیوی ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، میری اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ ہم اس پہ سواری نہیں کر سکتے تھے۔ جب میں سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچی تو آقا کی آنکھیں بند تھی، میں قریب گئی، مصطفیٰ کریم کی آنکھیں کھلی ہے اور نبی نے مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ نبی نے دیکھ کر کیا کیا؟ ایک غمزدہ کو دیکھ کر نبی نے مسکرا دیا، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے نبی نے صرف مسکرایا نہیں بلکہ میری پوری زندگی کو خوشیوں میں بدل دیا ہے۔ نبی نے ایک بار مسکرایا تھا، میں پوری زندگی مسکراتی رہی۔ نبی نے ایک بار مسکرایا تھا، میرا پورا گھرانہ مسکراتا رہا۔ نبی نے مجھے دیکھ کر ایک بار مسکرایا تھا، میرا قبیلہ مسکراتا رہا۔ نبی نے مجھے دیکھ کر ایک بار مسکرایا تھا، میری اونٹنی مسکراتی رہی۔ نبی نے جہاں قدم رکھ دیا میری پوری زندگی مسکراتی رہی۔ یہ میاں اس مسکراہٹ کو سلامت رکھیے اور جہاں رہیے مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کیجئے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ اپنے گھر کی امیدوں کے چراغ ہیں، آپ اپنی حیثیت پہچانیے، آپ اپنی زندگی کو پہچانیے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی کو امیدیں بن جاتی ہیں، یا آپ کو دیکھ کر کوئی مسکرا دیتا ہے، کوئی خوش ہو لیتا ہے۔ آپ میں جانتا ہوں بڑی غمزدہ زندگی ہے آپ کی، بڑی تکلیف دہ زندگی ہے آپ کی، کوئی بزنس مین ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے، کوئی صاحب لوگ مختلف قسم کے دن بھر محنت کرتے ہیں، لیکن جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو یاد رکھیے جب گھر لوٹیے ساری تھکاوٹ کو وہاں چھوڑ دیجئے، ہاتھ پاؤں دھلیے، باوضو ہوئیے، لبوں پہ مسکراہٹ سجائیے، کچھ تحفہ تحائف لے کر اپنے گھر پہنچ جائیے۔ جب گھر جائیے سلام کرتے ہوئے داخل ہوئیے، کبھی ماں کے قریب جائیے، والد کے قریب جائیے، ان کی خبر و خیریت پوچھئے، بیوی سے خبر و خیریت پوچھئے، بچوں سے پوچھئے۔ جانتے ہیں جس دن آپ مسکرا کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی ماں آپ کو دیکھ کر مسکراتی ہے، آپ کے والد آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، آپ کی بیوی اور بچے آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، لیکن اگر آپ کے لبوں پہ ہنسی نہ ہو تو آپ کی ہنستی ہوئی ماں آپ کو دیکھ کر غمگین ہو جاتی ہے، آپ کا مسکراتا ہوا باپ آپ کو دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہے، آپ کی مسکراتی ہوئی بیوی دیکھ کر غمزدہ ہو جاتی ہے۔ گھر والے سوچتے ہیں آخر کیا وجہ ہے، آج میرے گھر کا جو دولہا ہے، میرے گھر کا جو مالک ہے، یا میرے گھر کا جو پیلر اور کھمبا ہے، آج گھر میں داخل ہوا ہے مگر چہرے پہ گھبراہٹ ہے، لبوں پہ مسکراہٹ نہیں ہے، پیشانی اس کی بتا رہی ہے یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یعنی آپ کی ایک پریشانی پورے گھر والوں کو پریشان کر دیتی ہے، آپ کی ایک حیرانی پورے گھر والوں کو حیران کر دیتی ہے، مگر آپ کی ایک مسکراہٹ پورے گھر والوں کو مسکراہٹ میں بدل دیتی ہے۔ بیٹا یاد رکھیے گا، ایک ماں بیٹے سے اس امید میں رہتی ہے بیٹا آئے گا میں اس سے فلاں سامان منگواؤں گی، باپ اس امید میں رہتا ہے بیٹا آئے گا میں بیمار ہوں میری دوائیاں لے کر آئے گا، بیوی امید میں رہتی ہے میرا شوہر آئے گا میں ان سامان کو ان سے منگواؤں گی، بچے اس امید میں رہتے ہیں میرے والد آئیں گے میں ان سے اپنی ضرورت کی یہ چیزیں منگواؤں گا۔ لیکن جب انسان کا موڈ اچھا رہتا ہے، مسکراتا ہوا داخل ہوتا ہے، تو باپ بھی اپنے دل کی بات کہتا ہے، ماں بھی اپنے دل کی بات کہتی ہے، بیوی بچے بھی اپنے دل کی باتیں کہتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا چہرہ غمگین ہو تو بیٹا اپنی باتوں کو دل میں دبا لیتا ہے، بیٹی اپنی باتوں کو دل میں دبا لیتی ہے، گھر والے اپنی باتوں کو آپ سے شیئر نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا آپ خوش نصیب ہیں کہ تنہا پورے گھر کی مسکراہٹ کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، پورے گھر کی خوشی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب گھر جائیں ساری تھکاوٹ کو راستے میں چھوڑے، لبوں کی مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہو،
والد کی ضرورت پوری کرے, والدہ کی ضرورت پوری کرے, بیوی کی ضرورت پوری کرے, اولادوں کی ضرورتوں کو پوری کرے, عشاء کی نماز پڑھ کر ساتھ میں کھانا کھائے, جب سب سو جائے اب رات کی تنہائی میں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھائے. اے مالک و مولا, میری پوزیشن اس لائق نہیں ہے کہ میں مسکراؤں, میرے حالات اچھے نہیں ہیں, میرے بزنس کی پوزیشن بہتر نہیں ہے, کئی ماہ ہو گئے میرے اکاؤنٹ میں تنخواہ تک نہیں آئی ہے. اے مالک و مولا, میں لبوں پہ مسکرانے کے لائق نہیں ہوں, مگر مالک و مولا میں اس لیے مسکراتا ہوں تاکہ میری ماں مسکراتی رہے, میرے والد مسکراتے رہے, میری بیوی مسکراتی رہے, میرے بچے مسکراتے رہے. اے مالک و مولا, میرے لیے نہیں, میرے ماں باپ کی خوشی کے لیے میری زندگی کو خوشیوں میں بدل دے. مالک و مولا, میری بیوی اور بچوں کی خوشیوں کے لیے میری زندگی کو خوشیوں میں بدل دے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کو آپ کا مسکرانا پسند ہے اور مالک و مولا کو بندے کا مسکرانا نہیں, بندوں کا گناہوں کو یاد کر کے رونا پسند ہے. تو جسے ہنسنا پسند ہے وہاں مسکراتے ہوئے نظر آئیے, اور جہاں رونا پسند ہے اس مولا کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہوئے نظر آئیے. اس لیے میرے دوست, دنیا کے سامنے مسکرانا ہے اور خدا کے سامنے گڑگڑانا ہے. اس لیے جہاں رہیے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر کے رکھیے. ایک بار ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور مسکرا کر بولیے یا رسول اللہ, اور ذرا پیار سے بولے یا حبیب اللہ. تو کتنے لوگ ہیں آج سے اپنے گھروں میں جائیں گے تو مسکراتے ہوئے جائیں گے؟ آپ لوگ مسکراتے ہوئے نہیں جائیے گا, کیا چہرہ لٹکا کر کے جائیے گا؟ اب بھی اتنی تقریر سننے کے بعد بھی آپ کے لبوں پہ ہنسی نہیں رہے, لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر تعویذ کا اثر زیادہ ہو گیا ہے. لوگوں کو ہنسی کے لیے تعویذ چاہیے, بیٹا کے لیے تعویذ چاہیے, بیٹی کے لیے تعویذ چاہیے. ایک نوجوان نے مجھ سے کہا, حضرت ہم نے بڑے پیرانے دستگیر کا تذکرہ بہت سنا ہے, لوگ بہت ان سے محبت کرتے ہیں, میں بھی حضرت ہر سال ان کے نام کی محفل سجاتا ہوں, ان کے نام سے نیاز دلاتا ہوں, مگر میں جس کام کے لیے دلاتا ہوں کیا وجہ ہے میرا کام نہیں ہو پاتا. میں نے کہا, شہزادے جانتے ہو یہی تو معاملہ ہے, ہم کوئی کام ہم اگر کسی کے بارگاہ میں کسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم اپنا مقصد اور کام لے کر کے جاتے ہیں. ہم نیاز دلاتے ہیں کام کے لیے, ہم فاتحہ دلاتے ہیں کام کے لیے, ہم میلاد کراتے ہیں کام کے لیے, ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کام کے لیے, مگر ایمانداری سے بتاؤ ہم اپنے سارے کام کو چھوڑ کر صرف ولیوں کی بارگاہ میں ان کی محبت کے لیے حاصل ہو جائے. ایسا سینے میں ہاتھ رکھ کر سوچئے گا. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا, حضور مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں خدا کی بارگاہ کا محبوب بن جاؤں. حضرت بایزید بستامی نے کہا, اللہ والوں سے محبت کرو. کہا فائدہ؟ کہا اللہ والوں سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قلب پہ نظر ڈالتا ہے. ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کے دل پہ تیرا نام لکھا ہو, تیرا نام لکھا ہو اور پھر ایک نظر پڑے تیری زندگی بدل جائے. آج ہماری جو پوزیشن ہے, ہم غوث کی بارگاہ میں اپنے کام کے لیے, ہم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے کام کے لیے, ہم مخدوم سمنا کی بارگاہ میں اپنے کام کے لیے, ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنے کام کے لیے, ہم حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں اپنے کام کے لیے. میں کہوں گا ذرا کام سے اوپر اٹھیے, کام کو پیچھے رکھیے. ماں کی بارگاہ میں کام کے لیے نہیں, انسان محبت کے لیے جاتا ہے. آپ ولیوں کی بارگاہ میں صرف محبت کے لیے جائیے, پیار کے لیے جائیے, خلوص والا دل لے کر کے جائیے, کام لے کر مت جائیے. یہ کام کوئی شے نہیں ہے, پہلے محبت کو پیدا کیجیے. ماں کو آپ سے محبت ہے, کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ماں صبح کو آپ کا ناشتہ تیار کر دیتی ہے, آپ کا لنچ باکس تیار کر دیتی ہے. ماں آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے. باپ کو آپ سے پیار ہے,
ہے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. باپ کماتا ہے, بلڈنگیں آپ کے لیے بناتا ہے, اس لیے کہ آپ سے باپ کو محبت ہے. بینک بیلنس آپ کے لیے کرتا ہے, اس لیے کہ باپ کو آپ سے محبت ہے. میاں ماں کو آپ سے محبت ماں آپ کے لیے کر رہی ہے, باپ کو آپ سے محبت باپ آپ کے لیے کر رہا ہے. استاد کو شاگرد سے محبت کہنے کی ضرورت نہیں, استاد شاگرد کے لیے بھلائی کا انتظام کر رہا ہے. پیر کو مرید سے محبت کہنے کی ضرورت نہیں, پیر اپنے اس مرید کے لیے دعائیں کر رہا ہے. جس دن ہم ولیوں کی بارگاہ میں محبت کے لیے حاضر ہو گئے, پہلے محبت پیدا کیجئے, پھر ہمارا کام خود بخود ہوتا چلا جائے گا. ہمارا تو کام سیلفش ہے, ہم تو صاحب صرف کام کے لیے جاتے ہیں, عالموں کی بارگاہ میں کام کے لیے, ماں کے پاس کام کے لیے, باپ کے پاس کام کے لیے. ہم بلا ضرورت کسی کے پاس جاتے کہاں ہے؟ میں کہوں گا نہیں, آپ محبت کے لیے جائیے, پھر جس کی بارگاہ میں جائیں گے وہ آپ کے کام کو بھی دیکھ لے گا. اگر حافظ شعیب صاحب کی محبت میں ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں تو حافظ صاحب کہیں گے یہ میری محبت میں آیا ہے, اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے, اسے کوئی پریشانی نہ ہونے پائے. چائے وقت پہ لے کر آؤ, کھانا وقت پہ لے کر کے آؤ, پانی وقت پہ لے کر کے آؤ. جب غوث اعظم کا ایک غلام جس کے گھر ہم پہنچے ہیں, یہ ہر لمحہ صرف آپ ان کی محبت میں آئے ہیں, تو اتنا خیال, کرسی کا انتظام, لائٹ کا انتظام, ٹینٹ کا انتظام, میاں ساری کھانے کا انتظام, چائے کا انتظام, آپ نے صرف حافظ شعیب صاحب کی محبت میں 10 قدم بڑھایا. انہوں نے آپ کے کھانے سے لے کر ساری ضرورتوں کا خیال رکھا. اب ذرا سا سوچئے, ہم جس پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, یہ پیر نہیں جس محفل میں ہم حاضر ہیں, یہ پیروں کے پیر کی محفل ہے, یہ پیروں کے پیر کی محفل ہے, یہ غوث اعظم دستگیر کی محفل ہے. غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں, مریدی لا تخف, چاہنے والے فکر نہ کرنا, پوری دنیا میں جہاں سے تو مجھے پکارے گا, میں وہی تیری مدد کر سکتا نظر آؤں گا. اس لیے اللہ والے جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں, اور نماز میں صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں. صلاۃ غوثیہ کیا ہے؟ مگر بڑا افسوس ہے, حافظ شعیب صاحب جو قوم فرائض نماز نہیں پڑھتی تو صلاۃ غوثیہ کیسے پڑھے گی؟ پہلے تو ہمیں انہیں فرائض کا پڑھنے والا بنانا ہوگا تاکہ آپ پنج وقتہ نمازی بن جائیے. اچھا بتائیے, آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں تو افسوس کیجئے, زندگی کے ماتم کیجئے کہ آپ کو ساری دنیا کی بارگاہ میں جانے کے لیے فرصت ہے اور خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے فرصت نہیں. ساری دنیا کی بارگاہ میں آپ ایمانداری سے بتائیں, ایک اللہ کا ولی ایسا لا کر دکھائیے جو نمازی نہیں. ایک اللہ کا ولی ایسا لا کر کے دکھائیے جو نمازی نہ ہو. 40 سال عشاء کی وجوہ سے فجر کی نماز, یہ دیکھیے 1-2 صاحب اٹھے اور جانے لگے, ہے نا. میں دیکھیے کسی کو روکوں گا نہیں کہ آپ رک جائیے, ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے بھی جا سکتے ہیں. ظن المومنین خیرا, مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیے. ذرا میری طرف دیکھیے, میری طرف. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز وہ بیٹھ گئے, انہیں گرمی لگ رہی تھی, آپ کی توجہ, بولو اجازت ہے؟ ارے بولیے اجازت ہے نا. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا, زمانہ آپ سے پوچھے گا 40 سال عشاء کی وجوہ سے فجر کی نماز کون پڑھتا تھا؟ آپ کہیں گے غوث اعظم پڑھتے تھے. ہر رات 1000 رکعت نوافل کون پڑھتا تھا؟ آپ کہیں گے غوث اعظم پڑھتے تھے. ہر رکعت 1 ختم قرآن کون پڑھتا تھا؟ آپ کہیں گے غوث اعظم پڑھتے تھے. بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے, جب میرا غوث 40 سال عشاء کی وجوہ سے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے, میرا غوث 1000 رکعت نوافل ہر رات پڑھ سکتا ہے, میرا غوث 1 رات اور میرے غوث اعظم ہر رات 1 ختم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. آپ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. سلطان رضا آپ سے کہنا چاہے گا, غوث کی یاد کا مقصد صرف لنگر کھانا نہیں ہے, غوث کی یاد کا مقصد صرف ان کے مزار پہ چادریں چڑھانا نہیں ہے, غوث اعظم کی یاد کا مقصد صرف فاتحہ کرانا نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی عشاء کی وجوہ سے فجر کی نماز پڑھیے, نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھیے. مگر غوث کے دیوانوں, آپ 1000 رکعت نوافل مت پڑھیے, مگر کم سے کم
पंज वक्ता नमाजी तो बन जाइए, फजर में मस्जिद में हाजिरी लगाइए, ज़ोहर में मस्जिद में हाजिरी लगाइए, असर मगरिब इशा में मस्जिद में हाजिरी लगाइए। एक साहब को बड़ी परेशानी हो गई, कहा वलियों का जिक्र कहीं नहीं है। मैंने कहा वलियों का जिक्र कहाँ नहीं है, मुझे ये बताओ। कुरान में वलियों का जिक्र है, हदीस में वलियों का जिक्र है, तफसीर में वलियों का जिक्र है, बताओ वलियों का जिक्र कहाँ नहीं है? नमाज में वलियों का जिक्र। अरे भाई मैं वो मौलवी साहब थोड़ी हूँ कि ये कहूंगा कि हलवा कढ़ाई में है और तुम किताब में तलाश रहे हो। जाहिर सी बात नहीं, आप याद रखें कुरान में वलियों का जिक्र, हदीस में वलियों का जिक्र। कुरान उठाइए, जगह जगह वलियों का जिक्र। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये क्या है? ये वलियों का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। बेशक अल्लाह ने जमीन का वारिस नेक बंदों को बना दिया है। आप कुरान में सूरह कहफ उठा करके पढ़े, या सहाबे कहफ कौन थे? अल्लाह वाले थे। मैं निशानदेही कर रहा हूँ। अब जरा हदीस उठाकर पढ़िए, हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं बोली खुदा की हो, ज़बान मुस्तफा जाने रहमत की हो। अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं मन आदली वलियन फक़द आज़मतहु बिल हर्ब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हदीस कुदसी है कि रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है जिसने किसी वली से दुश्मनी की उसके लिए ऐलान जंग है। इसलिए मैं समझाता हूँ ओ भोले भाले लोगों, गौसे आज़म से टेंशन न रखना, ख्वाजा गरीब नवाज से टेंशन न लेना, याद रखना आला हजरत से पंगा न लेना, मखदूम सिन्ना से टकराने की कोशिश न करना। इसलिए कि वलियों से टेंशन करोगे ऐलाने जंग खुदा की तरफ से हो जाएगा। बंदा बंदे से टकरा सकता है मगर बंदा खुदा से नहीं टकरा सकता। अब आपने दो जगह जान लिया, अब चलिए मियां दुनिया में एक मस्जिद ऐसी लाकर दिखाइए जहाँ कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो और नमाज हो। नमाज में दरूद और तहियात नहीं हो। आप जरा सा ईमानदारी से बताइए इसमें कितने लोग हैं जिन्हें तहियात याद है? अरे हाथ उठा के बोला लोग है ना, याद है ना तहियात? अरे भाई आप जुमा ही पढ़ते हैं मगर तहियात को पढ़ते हैं ना। दुनिया में एक नमाज ऐसी लाकर दिखाइए नमाज हो, नमाज में तहियात नहीं हो। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं वलियों का जिक्र कहाँ है? मैं कहना चाहूंगा मियां कंपलसरी है, जब नमाज पढ़ेंगे तो तहियात पढ़ना ही पड़ेगा और जब तहियात पढ़ेंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ नबी आप पर सलाम हो, हम सब पर सलाम हो। वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम। सुभान अल्लाह। ठहर जाइए, अब जरा ठहर जाइए। गौसे आजम को तलाशने हदीस में गए थे, गौसे आजम को तलाशने कुरान में गए थे। गौसे आजम तो हर नमाज में मौजूद है, ख्वाजा गरीब नवाज तो हर नमाज में मौजूद है, आला हजरत तो हर नमाज में मौजूद है। याद दिलाना चाहेगा वो चाहे देवबंदियों की नमाज हो, अहले हदीसों की नमाज हो, चाहे फिक्र की नमाज हो, एक नमाज ऐसी ला करके दिखाओ कि नमाज हो और नमाज में तहियात नहीं हो। आपको मानना पड़ेगा खुदा को इस कदर ये मोहब्बत पसंद है, दुरूद सलाम पसंद है। नमाज में दो चीजें हैं, एक है मोहब्बत, एक है इबादत और एक है मोहब्बत। मालूम है आप नमाज पढ़िए, खुदा की बारगाह में हाजिर होइए। जब बंदा खुदा की बारगाह में हाजिर होता है दोनों हाथों को उठाता है और खुदा की बारगाह में यूं हाजिर होता है ऐ मालिक मौला हमने तेरी बारगाह में सिलेंडर कर दिया है। मालिक मौला हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, तेरी बारगाह में हाजिर है। मुजरिम जब सिलेंडर करता है तो दोनों हाथों को उठा देता है। मियां ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी नेमत है आपके लिए जब हम खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। मालिक मौला ये दुनिया छोटी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। नियत बांध लिए, क़याम किया ये इबादत है, रुकू किया ये इबादत है, सजदा किया ये इबादत है, तस्बीह तहलील पढ़ी गई ये इबादत है। मगर दरूद
शरीफ ये इबादत नहीं मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तहियात शरीफ ये इबादत नहीं मोहब्बत है। याद रखिएगा, जब बारी इबादत की आई तो रब कहता है वरकऊ मअल्लाह कही, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, वस्जुदू मअस्साजिदीन, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, कयाम करने वालों के साथ कयाम करो। मगर बारी जब जरूरत की आई तो रब ने कहा ठहरो ठहरो, अब यहाँ नमाजी को मत देखो, यहाँ पे साजिद को मत देखो, यहाँ पे आबिद को मत देखो, यहाँ पे जाहिद को मत देखो। रब ने तुझे पैदा किया है उसे रब को देखो। जो फरिश्ते मासूम अनिल खाता है उन फरिश्ते को देखो। रब कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर दरूद भेजो, सल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम भेजो। पता क्या चला, खुदा नमाज पढ़वाता है पढ़ता नहीं है, खुदा रुकू करवाता है करता नहीं है, खुदा कयाम करवाता है करता नहीं है, मगर खुदा दरूद पढ़ता भी है पढ़वाता भी है। पता क्या चला, खुदा इबादत में शरीक नहीं होता, खुदा मोहब्बत में शरीक होता है, खुदा मोहब्बत में शरीक होता है। इसलिए नबी से मोहब्बत कीजिए, खुदा मोहब्बत में शरीक है। वलियों से मोहब्बत कीजिए, खुदा मोहब्बत में शरीक है। माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, खुदा मोहब्बत में शरीक है। मखलूक से मोहब्बत कीजिए, खुदा मोहब्बत में शरीक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मियां, जो सिर्फ इबादत करते हैं, नबियों और वलियों से मोहब्बत नहीं करते, सुल्तान रज़ा उनसे कहेगा तौबा कीजिए, बरेली के सांचे में ढल करके बोलो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा वाले, सजदा करने वाला भी बन जाइए, नबी और आले नबी और वलियों से मोहब्बत करने वाला भी बन जाइए। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और जो लोग सिर्फ सलाम वाले हैं, जो सिर्फ दुरूद वाले हैं, मिलाद कराते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, सलाम करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, नियाज करते हैं, गागर चढ़ाते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, सुल्तान रज़ा उनसे कहना चाहेगा खुदा के वास्ते आप सलाम भी पढ़िए, आप दुरूद भी पढ़िए, मिलाद भी पढ़िए, फातिहा भी कीजिए, चादर भी चढ़ाइए, और बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलकर नमाजी बन जाइए। इसलिए अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पूछना चाहेगा आप लगाइएगा, नबी की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? जलसा आप कराइएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? जुलूस आप निकालिएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? बुजुर्गों की नियाज आप कराइएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है बताओ मेरी कौम के नौजवानों, आप में कितने लोग हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं? कितने लोग हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं? सब पहुंचाना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। तो आंखों को ठंडक पहुंचेगी कैसे? फजर की अजान होगी सोए रहिएगा, ज़ोहर की अजान होगी घर में रहिएगा, असर मगरिब इशा की अजान होगी घर में रहिएगा। नहीं बल्कि याद रखिए नमाजी बन जाइए, सजदा करते रहिएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचती रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ऐ मेरे दोस्त, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाइए, घर जाइए, बीवी से कहिए नमाजी बन जाओ, बच्चों से कहिए नमाजी बन जाओ, बेटियों से कहिए नमाजी बन जाओ, बेटों से कहिए नमाजी बन जाओ, घर वालों से कहिए नमाजी बन जाओ। जानते हैं क्यों? अगर याद रखिए, अगर सिर्फ जुलूस निकालिएगा हुजूर एक दिन याद आएंगे, सिर्फ जलसा कीजिएगा हुजूर एक रात याद आएंगे, सिर्फ फातिहा कराइएगा अल्लाह वाले 10 मिनट याद आएंगे, सिर्फ उर्स मनाइएगा अल्लाह वाले एक रात याद आएंगे, सिर्फ चादरें चढ़ाइएगा अल्लाह वाले चंद मिनट याद आएंगे, मगर नमाजी बन जाइएगा। फजर पढ़ने के लिए खड़े होइएगा, सजदा कीजिएगा खुदा याद आएगा, तो रूह पढ़िएगा मुस्तफा याद आएंगे, और तहियात पढ़िएगा तो खुदा वाले याद आएंगे, खुदा वाले याद आएंगे। पता क्या चला है मियां, खुद भी नमाजी बनिए, पूरे खानदान को नमाजी बनाइए। रब की बारगाह में महबूब होने का ये जरिया है।
ہے کہ بندہ نمازی بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمازی بن جائے. تو انشاءاللہ ہم لوگ نمازیں پڑھیں گے. ارے ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ ہم لوگ نمازیں پڑھیں گے. جانتے ہیں کیوں پڑھیے؟ میرے دوست غوث اعظم پڑھتے تھے اس لیے پڑھیے. خواجہ غریب نماز پڑھتے تھے اس لیے پڑھیے. میدان کربلا میں 72 زخم کھا کر بھی حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا. یا سیدہ خاتون جنت سارا کام کرنے کے باوجود اپنے سرکار مولائے کائنات سے عرضگزار ہوتی اگر آپ کی اجازت ہو تو فاطمہ مصلی بچھا کر خدا کو راضی کر لے. یا مصلی بچھاتی ہے رات گزر جاتی مگر نمازیں ختم نہیں ہوتی تھی. آج بتائیں آج ہمارے گھروں میں فاتحہ زندہ ہے, خاتون جنت کا کردار زندہ نہیں ہے. آج مزاروں پہ چادریں زندہ ہے مگر ہماری زندگی میں